الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سوال کیا گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اور اسی طرح فرمان باری تعالیٰ وانک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ صراط مستقیم کی جانب ہدایت کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے درمیان ظاہر ہونے والے تعارض کو کیسے حل کریں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے عقل سے بھی نوازا، اور اسی انسان کے لیے وحی نازل کی، اسی کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور انسان کو حق کی دعوت دی، باطل سے خبردار کیا، اور پھر اسے مکمل اختیار دیا کہ وہ جو چاہے راستہ اپنائے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ سب لوگوں کے لیے حق بیان کر دیں، پھر تمام لوگوں کو حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے راستہ اپنائیں۔ چنانچہ جس نے اطاعت کی اس نے اپنا فائدہ کیا، اور جس نے نافرمانی کی تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ کہہ دو اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، پس جو ہدایت اپنائے تو وہ اپنے لیے ہدایت اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوگا تو وہ اپنی جان کو ہی گمراہ کرتا ہے، اور میں تمہاری بگڑی حالت سنوارنے والا نہیں ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 108۔ دین اسلام فطری اور عقل و فکر کے عین مطابق دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق و باطل کو بھی واضح فرما دیا ہے، چنانچہ تمام خیر کے کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر قسم کے شر سے خبردار کیا ہے۔ پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی ہیں اور خبیث چیزیں حرام قرار دی ہیں، اور دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ دین قبول کرنے میں مخلوق کا ہی فائدہ ہے، خالق کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر کوئی زبردستی نہیں، بھلائی اور سرکشی دونوں واضح ہو چکی ہیں، پس اب جو بھی طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جو بھی نیکی کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو بدی کرے گا تو اس کا خمیازہ اسی پر ہوگا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 46۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو زبردستی ہدایت دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری دھرتی اور آسمان میں کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کے اذن سے ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہہ دیجئے کامل دلیل تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 149۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل با اختیار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اور فرقان یعنی قرآن مجید دیا۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ جہنم میں جائے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت بھری باتیں آ گئی ہیں، تو جو کوئی ان سے بصیرت حاصل کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو کوئی اندھا ہو جائے گا تو اس کا خمیازہ اسی پر ہوگا، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 104۔ لہذا ہدایت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہدایت واضح کریں اور ایمان لانے کے لیے کسی کو مجبور نہ کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں موجود سب کے سب لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ رسول کی ذمہ داری صرف واضح انداز میں تبلیغ کرنا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 18۔
حق پر عمل کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی بشر کے لیے اس میں تھوڑا سا بھی حصہ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یقیناً آپ جس کو چاہیں حق پر عمل کی ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے حق پر عمل کی ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے اتنا بتلا دیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی جانب راغب رہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ راہ ہدایت اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہدایت دیتا ہے اور انہیں تقوی عنایت فرماتا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 17۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ سے روح گرداں رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یقیناً اللہ تعالیٰ جھوٹے کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کو ماضی میں گزری ہوئی، حال میں جو ہو رہی ہے اور جو مستقبل میں ہونے والی ہے، ہر چیز کا علم ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو تو تمام اہل ایمان اور کفر کا اور ان کے اعمال تک کا علم ہے، آخرت میں ان کے انجام کا بھی علم ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 29۔ دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہے، چنانچہ انسان پیدائشی طور پر ایمان اور کفر دونوں میں سے کسی کو بھی اپنا سکتا ہے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یقیناً ہم نے انسان کی سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کر دی ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرہ بن جائے۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 3۔ تاہم انسان کو عقل کے دائرے میں رہتے ہوئے اختیار ہوتا ہے، لہٰذا جب انسان کے پاس عقل ہی نہ رہے کہ خیر و شر، حق و باطل میں تفریق نہ کر سکے، تو وہ مکلف نہیں رہتا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں مجنون شخص مرفوع القلم ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے افاقہ ہو جائے، اسی طرح بچہ بھی مرفوع القلم ہوتا ہے یہاں تک کہ چیزوں کو سمجھنے لگے، اور ایسے ہی سویا ہوا شخص بھی مرفوع القلم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے کوئی بھی عقل نہ ہونے کی وجہ سے مکلف نہیں ہوتا۔ اس لیے جب یہ ایمان اور کفر، حق و باطل میں عقل کے ذریعے فرق کرنے لگے تو پھر مکلف ہوگا۔ انسان جس جانب بھی جائے، چاہے ثواب کا کام ہو یا عقاب کا، اسے اختیار ہے، لیکن اطاعت کرنے کی صورت میں جنت ہے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے قد افلح من زکاہا، اپنی جان کا تزکیہ کرنے والا شخص کامیاب ہو گیا۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 9۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے جہنم ہے، وقد خاب من دساہا، اپنی جان کو خاک میں ملانے والا شخص نقصان میں چلا گیا۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 10۔ کسی ایک راستے کو اپنانے پر ہی رب العالمین کے ہاں حساب ہوگا، تو اس مکمل تفصیل سے معلوم ہوا کہ ایمان اور کفر، اطاعت و معصیت بندے کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب اور عقاب اسی اختیار کی وجہ سے ملے گا، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جو بھی نیکی کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا اور جو بدی کرے گا تو اس کا خمیازہ اسی پر ہوگا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 46۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی لینا چاہتا ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور جو اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر راضی ہوتے ہوئے اسلام قبول نہیں کرتا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا فائدہ ہو یا نقصان، ہر دو انسان کے لیے ہی ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو اپنانے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یقیناً یہ واضح نصیحت ہے، پس اب جو چاہے وہ اپنے رب کی جانب راستہ اختیار کرے۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 29۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شیخ محمد بن ابراہیم التویجری کی کتاب اصول الدین الاسلامی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12053۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔